بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے ممنون ہوں، آپ تشریف لائے ہیں، مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی وساطت سے قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکوں۔ اس وقت پورے ملک میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہے۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، انتظامی ڈھانچہ ملک کا بکھرا ہوا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ 2 روز قبل سندھ پولیس کا جو رد عمل آیا وہ اس بات کی علامت ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور نادیدہ قوتوں کی بالادستی اب کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت، جن کے مقدمات نیب میں زیر سماعت ہیں، وہ ضمانتوں پر رہا ہے۔ دوبارہ ان کی ضمانتیں منسوخ کرانے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے تاکہ قیادت کو گرفتار کیا جائے۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ڈی ایم کی قیادت کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم اپنے جلسوں کا رخ جیلوں کی طرف پھیر۔ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مزید نیب کو برداشت کیا جا سکے۔ اگر ایک نئے ترمیم کے ساتھ سپیک اتھارٹی کو نیب اور تمام احتساب اداروں سے مستثنی قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس ادارے کو کسی کا بھی احتساب کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم کے فورم پر ہم ایک مشترکہ موقف لینے کی طرف جائیں گے، لیکن آمرانہ قوت کو، غیر آئینی حکومت کو اس طرح کا کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ٹوڑی پہ ہاتھ پھیر کر دھمکیاں دینے والے کراچی کے ہوٹل میں کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ اور ان کی اہلیہ مریم نواز کے ساتھ ہونے والے واقعے پر وہ بری ذمہ قرار نہیں دیے جا سکتے۔ وفاق نے یہ سمجھ لیا کہ اوچھے ہتھ کنڈے اور ظالمانہ اقدامات بلکہ شرمناک اقدامات سے حزب اختلاف کی جماعتیں مغلوب ہو جائیں گی، یہ ان کی بھول ہے۔ ہم ساری زندگی مارشل لاؤں سے لڑنے کے عادی ہیں۔ اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنے سے پورے ملک میں اشتعال بڑھے گا، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اگرچہ سندھ حکومت نے انکوائری کے عمل کو قبول کیا ہے، تاہم یہ سوال اپنی جگہ پر اہم ہے کہ جن کو اس واقعے کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے انکوائری بھی وہی کریں گے۔ اور پھر اس
انکوائری رپورٹ کو قبول بھی کیا جائے گا؟ ہماری نظر اس پہلو پر بھی ہے۔ مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ شاہدرہ لاہور کے تھانے میں جس نے رپورٹ درج کرائی ہے اس کا مدعی بھی اشتہاری ملزم ہے، اور کراچی میں جو مقدمہ درج کرایا گیا اس کا مدعی بھی ایک اشتہاری ملزم ہے، اور پی ٹی آئی کا کارکن ہے۔ پی ٹی آئی کا رکن بن جائے تو پھر وہ اشتہاری ملزم ہو تب بھی تھانے میں جا کر وہ ایف آئی آر کٹوائے ہمارے خلاف۔ اس کا نام انصاف ہے؟ یہ نہ تحریک ہے نہ انصاف۔ اس حوالے سے پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ ہم پوری قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے جمہوری حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، حکمرانوں کی نااہلی کے نتیجے میں، نالائقی کے نتیجے میں جو ملک کی معیشت تباہ ہوئی ہے، اور اس معیشت سے ملک کا ہر شخص متاثر ہوا ہے، ہم ان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہر طبقہ چیخ رہا ہے، لیکن حکمران ہیں کہ جو خرگوش کی نیند سو رہے ہیں، اور انہیں عام آدمی کے کرب کا اور اس کے اضطراب کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا ملک کو اس بحران سے اگر بچانا ہے، معاشی بحران سے بچانا ہے، اگر اس کی بقا چاہیے ہمیں اس ریاست کی، تو پھر ہمیں میدان میں نکل کر قربانی دینی ہوگی۔ تو انشاءاللہ العزیز اس محاذ پر ہمارا ایک بھرپور اور استقامت کے ساتھ ایک موقف ہے، اور اس کو آگے لے کر جائیں گے۔ 25 اکتوبر کو انشاءاللہ کوئٹہ کا جلسہ عام ہے، اور اس کے بعد بھی جلسوں کا سلسلہ، احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک منٹ یہ پلیز ایسا کرتے ہیں، 1 بائی 1 لے لیں گے، ایک سوال یہاں سے ایک یہاں سے، پلیز اس طرح کر لیں، یہاں سے شروع کر لیں پھر ایک سوال یہاں سے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی ایم تو ایک اتحاد ہے، اس اتحاد کو آپ انتخابی اتحاد کے طور پر بھی آگے جا کے تصویر کریں؟ دیکھیے، ابتدائی طور پر تو یہ صرف ایک تحریک ہے، اور منیمم پروگرام جو ہے اس کے اوپر ایک تحریک کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ آگے جا کر اتحاد کی کیا شکلیں بن سکتی ہیں، انتخابات میں کیا صورتحال بن سکتی ہے، وہ خارج امکان تو نہیں ہو سکتا، لیکن سردست ہم یہی کہیں گے کہ یہ اتحاد ایک تحریک ہے اور موومنٹ ہے، تاکہ اس ملک میں آئین کی اور قانون کی عملداری آئے اور جمہوری حقوق لوگوں کی بحال کی جائے۔ ایک سیکنڈ یہاں سے۔ کراچی کے پی ٹی ایم کے جلسے میں نواز شریف کو تقریر نہیں کرنے دی گئی۔ نہیں، یہ لفظ غلط ہے کہ نہیں کرنے دی گئی۔ انہوں نے ایک پیغام دے دیا تھا، گجرانوالہ میں ملک میں موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے خود نہیں چاہا تھا کہ میں ہر جگہ جو ہے ویڈیو لنک پہ خطاب کرتا رہوں۔ پارٹی موجود ہے، ان کے قائدین موجود ہیں، لہٰذا یہ بات کہنا بہت ہی غلط ہوگا کہ ان کو تقریر کرنے نہیں دی گئی۔ اگر وہ تقریر کرنا چاہتے تو کون اس کو روکتا؟ کون سی جماعت ہے، کون سی شخصیت ہے کہ جو ان کو احترام نہیں دے؟ اس وقت تک ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے کہیں پہلے سے ایک گلگت بلتستان کا شیڈول دیا ہوا تھا۔ بہرحال ہمارے ان سے رابطے موجود ہیں، اور اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مولانا صاحب میرا سوال ہے آپ سے کہ ایک تو آپ نے سوالیہ نشان لگایا انکوائری جس کو ویلکم سے گورنمنٹ نے کیا، تو وہ تو طے کر دیا ہے آرمی چیف نے کہ کور کمانڈر رپورٹ دے گا،
تو آپ پہلے ہی کیوں نہیں طے کرتے کہ کیا اس رپورٹ کو آپ مانیں گے یا یہ کور کمانڈر کی رپورٹ جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھے گی پی ڈی ایم کے آگے؟ ابھی میں نے صرف سوال اٹھایا، بس اس کو دیکھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ بہت زیادہ سیکورٹی کا کل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ جو پی ڈی ایم کے لیڈر ہیں ان کی لائف رسک کا تھریٹ ہے بہت زیادہ، تو بلکہ یہاں تک کہا ہے کچھ چینلوں نے کہ جی انڈیا جو ہے اس میں ملوث ہو سکتا ہے پورے بلوچستان کے راستے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آئی جی سندھ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو انڈیا کے اوپر کیوں نہیں ڈالتے؟ مزہ تو تب آیا نا۔ تو ہم نے جانا ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کس راستے سے جانا ہے، یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے جلسے میں کس طرح شریک ہونا ہے۔ سیکورٹی کا معاملہ ہمارا نہیں ہے، سیکورٹی کا معاملہ ان کا ہے۔ اگر وہ ہمیں نہیں سیکورٹی دے سکتے تو پھر ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم اپنے رضاکاروں کو میدان میں اتاریں اور ان کو بتائیں کہ تم ملک کی خزانے سے تنخواہیں لیتے ہو، مراعات لیتے ہو، اور تم سے جو نہیں ہو سکتا وہ میرے ایک بے دستپا غریب کارکن اور اس کے رضاکار سے ہو سکتا ہے۔ ون بائی ون پلیز، ون بائی ون بائی ون۔ سوال ہے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک جاری ہے جلسے ہو رہے ہیں، اگر یہ نتیجہ کے ثابت نہیں ہوتے تو اگلا لائے عمل آپ کا کیا ہوگا؟ پارلیامنٹ سے اسمبلیوں سے آپ استعفے دیں گے؟ میرے خیال میں اس وقت ہمارے سامنے اگر کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ انشاءاللہ کامیاب ہی ہوگی۔ اور جہاں تک استعفوں کا مسئلہ ہے، ہمارے اعلامیہ میں یہ آپشن لکھا گیا ہے باقاعدہ، تو جہاں 2-3 اور آپشنز ہیں ہم ہر آپشن کو لیں گے اور جس میں استعفے کا آپشن بھی شامل ہے۔ جی وفاقی وزراء کی جانب سے مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں پی ڈی ایم جلسوں کے بعد۔ دوسری بات یہ کہ کراچی میں جو آئی جی کا واقعہ ہوا اس میں پولیس افسران نے جو ایکشن لیا، جو شدید جاری کی درخواست دی، ان کے بارے میں بھی یہ بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے پی ڈی ایم کی۔ وہ چال والی شکل ذرا مجھے بتا دیں، چال کی اپنی شکلیں ہوتی ہیں نا، تو کوئی ایسی شکل ہمیں بتا دی جائے کہ جس کو ہم بھی، ہمارا عقل بھی تسلیم کر لے۔ جو کیسز جاری ہے ان کی گرفتاری متوقع ہے سے بچنے کے لیے، اور سوال یہ ہے کہ اس میں پولیس نے یک طرفہ طور پر خود رد عمل دیا ہے، تو جب وہ خود رد عمل دے رہے ہیں اور یہاں تک کہ ہر ضلع کے ایس ایس پی اور ڈی پی او جو ہیں وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے دباؤ میں ہیں اس واقعے کی وجہ سے کہ ہم اپنے فرائض منصبی ادا کرنے سے قاصر ہیں، تو یہ رد عمل پولیس کا آیا ہے۔ اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ صرف سندھ کا نہیں، سندھ میں تو ایک بات اچھل پڑی ہے، یہ صورتحال پورے ملک کے اندر ہے۔ ہر جگہ پر سول انتظامیہ کے اختیارات پر ملٹری کے وہاں جو افسران ہیں ان کی گرفت موجود ہے، یہ صورتحال ہر جگہ پیدا ہو سکتی ہے، لہٰذا اس روش سے دستبردار ہوا جائے تاکہ ہم ایک ملک بن کر آگے چل سکیں۔ آپ کی جو تحریک ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کریں۔ اس تحریک کے جو آغاز ہے اس کے بعد ہم نے یہ پیش رفت دیکھی ہے کہ پہلے عام لوگ اغوا ہوتے تھے، اب آئی جی اٹھایا جا رہا ہے، تو آپ کس صورتحال میں لیکن میرے خیال میں یہی گلے پڑ گئے۔ پہلے آپ کی مہربانی، آپ سندھ کے جزیروں کے آواز اٹھایا، لیکن ابھی سندھ میں جو لوگ آئے وہ بچے ہیں، وہ جس کو اغوا کر کے دور کے لیا گیا ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کسی طرح اس کا معلوم نہیں ہوتا ہے، اس پر آپ کی پی ڈی ایم کا کیا؟ دیکھیے، لاپتہ افراد ایک مستقل ایشو ہے پاکستان کا، جس میں سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی، بلوچ ایریاز ہوں، پشتون ایریاز ہوں، خیبر پختونخوا میں، حتیٰ کہ پنجاب میں بھی، اور مسلسل ان کے پیارے جو ہیں وہ اسلام آباد میں بھی بار بار اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن شقی القلب قوتیں ہوتی ہیں کہ جو ان لوگوں کے اس کرب پر وہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں اور اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ جن کے بوڑھے ماں باپ سال ہا سال سے 8-8 10-10 سال 15-15 سالوں سے وہ رو رہے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ اب زخمی ہو گئی ہیں اشک بہاتے بہاتے ان کے غم میں۔ ایسے لوگ لاپتہ ہیں
کہ جن کے بوڑھے والدین وفات پا چکے ان کے کرب میں، لیکن ان کو رحم نہیں آ رہا کہ ان خاندانوں اور ان کے بزرگوں کے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر وہ واقعی ملزم ہیں، اگر وہ قاتل ہیں، اگر وہ ریاست کے دشمن ہیں، تو آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں۔ یہ عدالتیں صرف سیاستدانوں کے لیے ہیں کہ ان کو روز جو ہے پکڑ کر ان کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کی تذلیل وہاں پر کی جائے۔ اگر واقعی ایسے لوگ ہیں کہ جو ریاست کے دشمن ہیں، ریاست کے خلاف ان کے پاس دلائل موجود ہیں، گواہیاں موجود ہیں، دستاویزات موجود ہیں، تو لائیں کھلے عدالت میں پیش کریں اس کو۔ اگر وہ واقعی ایسا مجرم ہے، والدین کو تو پتہ چل جائے گا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجرم تھا، اس لیے پھانسی چڑھ گیا ہے۔ لیکن اس طرح روز روز ان کے گھر میں موت ہے، روز روز کے ان کے گھر میں ماتم ہے، اور 2 دہائیاں گزر گئی ہیں اس زمانے سے ماتم ہے۔ مولانا صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، کیونکہ آپ ان پہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں۔ مولانا راشد محمد سومرے جو الیکشن آگے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری نے دھاندلی کر کے جو انتخابات جیتے ہیں، کیا آپ ان کو بھی سلیکٹڈ ایم این اے کہیں گے بلاول بھٹو زرداری کے؟ میری ایک بات سن لیں، ایک بات میری سن لیں۔ پیپلز پارٹی سندھ میں جیت چکی، پھر کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ آپ تو ایک سیٹ کی بات کر رہے ہیں نا، ایک فرد کی بات کر رہے ہیں، میں پوری پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون لارجسٹ گروپ ہے اسمبلی کا، اس کے باوجود کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ لہذا انڈیویجولز کے مسئلے پہ نہیں ہے ایسی بات۔ میرے کینڈیڈیٹ ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں، جو ہارا ہے وہ بھی میدان میں ہے، تو مجموعی طور پر انتخابات کی بات ہے۔ دیکھیے اگر 60% اور 40% کا فرق ہو، یا 70% اور 30% کا فرق ہو، تو یہ فرق اگر اس میں اتنی کم و بیشی ہو کہ جو قوم کا مجموعی فیصلہ ہے وہ متاثر نہ ہو، تو پوری دنیا میں اس طرح کی کم و بیشی انتخابات میں قبول کر لی جاتی ہے کہ حق کے حکمرانی سلب نہیں ہو رہا۔ یعنی اگر میری پارٹی کے پاس 200 سیٹیں ہیں اور 200 کے بجائے ہمارے پاس 90 سیٹیں آ جائیں اور ہم کہیں کہ 10 پہ دھاندلی ہوئی ہے، چونکہ میری اکثریت نہیں جا رہی اس سے، میرا حق حکمرانی جو آئین مجھے حق دیتا ہے وہ نہیں جا رہا، تو اس طرح پوری دنیا میں کسی قدر یہ چیزیں برداشت ہوتی ہیں۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جس کے پاس 30% ووٹ نہیں ہے اس کو 70% ووٹ دے دیا، اور جس کے پاس 70% ووٹ کا حق ہے ان کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہاں پر پارٹیاں جو جیتی ہوئی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس کو دھاندلی کہہ رہی ہیں اور میدان عمل میں ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ انڈیویجول کا نہیں ہے، اور نہیں اب 2 سال ہو گئے ہیں ہم میدان عمل میں ہیں، اور پہلے دن سے ہی ہمارا ایک موقف سامنے آیا ہے۔ 2 سال کے بعد آپ پڑھے لکھے لوگوں کو اس کی سمجھ آنی چاہیے۔ وفاقی حکومت نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے برطانوی حکومت نے کر دیا ہے کہ انہیں جو ہے تعارف کیا جائے، کیا کوئٹہ کے جلسے میں نواز شریف تقریر کریں گے؟ یہ ان کی مرضی پہ ہے، ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے چاہا کہ خطاب ہو تو اس کو بالکل خوش آمدید کہا جائے گا۔ حضرت ہم نے تو ہمیشہ میڈیا کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ جہاں سیاست ہے وہاں میڈیا ہے، جہاں سیاست ہے وہاں صحافت ہے، جہاں بادشاہتیں ہیں، جہاں ڈکٹیٹرشپ ہیں، وہاں صحافت بھی نہیں ہوتی، کنٹرول صحافت ہوتی ہے، آزاد صحافت نہیں ہوا کرتی۔ تو ایسی حکومت کہ جس میں جمہوریت ہو، جس کو احساس ہو کہ یہ ملک جو ہے وہ سب کا ہے، تو اس میں ہم احساس رکھتے ہیں کہ میر شکیل الرحمان صاحب کیوں جیل میں، ہمارے بڑے نامور لوگ ان کو کیوں چینل سے نکالا گیا، ان کی خدمات جو ہیں ان کو کیوں پھینک دیا گیا، اور وہ اب اپنے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب کے اوپر وہ اپنے چینل بنا رہے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ نے گلا گھونٹا ہے میڈیا کا۔ لہذا میڈیا کی آزادی اور ایک اعلیٰ معیار اور اعلیٰ ایک کوالٹی کے ساتھ ہمیں میڈیا کی آزادی چاہیے، اور اس کے لیے ہم ہمیشہ میڈیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہاں سے ایک سوال لے لیں۔ اچک زئی صاحب نے جو اردو لینگویج کے حوالے سے کراچی کی تقریر میں
آپ کا کیا؟ دیکھیے وہ آج پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہے، یہ باتیں بہت پرانی ہیں۔ مقامی زبانوں کو ترجیح دی جائے تعلیم کے سلسلے میں، یہ کون سی پارٹی ہے کہ جس کا یہ موقف نہ ہو؟ اور اردو ہے ہماری قومی زبان، ٹھیک ہے، اس پہ ہمیں کوئی انکار نہیں اس سے۔ مجھے جس طرح اردو آتی ہے اور میں اردو بولتا ہوں، چاہیے کہ میرے بچوں کو پشتو بھی اسی طرح آئے نا۔ اب عجیب بات ہے کہ میں پشتون ہوں، میرے بچوں کی پشتو بہت کمزور ہے اور وہ اردو ٹھیک پڑھ لیتے ہیں۔ آپ سندھ کے لوگ ہیں، آپ کے بچوں کو شاید سندھی زبان لکھنی نہ آئے لیکن آپ کو اردو آتی ہے۔ تو اس حوالے سے تمام جماعتوں کے منشور میں لکھا ہوا ہے کہ علاقائی زبانوں میں بچوں کو تعلیم کا ایک رجحان بڑھایا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ بات تو ہم صرف اردو کے بارے میں نہیں کہی گئی، حالانکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، یہ رابطے کی زبان ہے۔ میرے خیال میں آپ سندھی لوگ میرے صوبے میں جائیں گے تو آپ کو پشتو نہیں آئے گی، تو آپ اردو میں بات کریں گے۔ تو میرے پٹھان کو بھی سندھی نہیں آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ اردو میں بات کرے گا۔ تو اس طرح اردو ایک رابطے کی زبان ہے جس سے نہ ہمیں کوئی دشمنی ہے اور نہ اس سے کوئی مفر ہے۔ اب آپ افغانستان جائیں، افغانستان کے پشتوں میں فارسی زبان زیادہ ملی ہوئی ہے، لیکن یہاں پاکستان میں پشتوں کے اندر اردو زبان زیادہ ملی ہوئی ہے، پنجابی کے الفاظ آپ کو اس میں ملتے ہیں۔ تو جہاں جو لوگ جو قومیں اکٹھی رہتی ہیں ان کے الفاظ ایک دوسرے کی زبان میں منتقل ہوتے رہتے ہیں اور استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو اردو مسئلہ نہیں ہے، اردو میں تو ہم بڑی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کو علاقائی زبانوں میں بھی آنا چاہیے۔ مجھے خود زرداری صاحب بتا رہے تھے کہ میں وہاں لندن میں جب پڑھ کر واپس آیا تو مجھے نہ اردو آتی تھی اور نہ سندھی آتی تھی، بات نہیں سیکھی ہم نے۔ وزرا کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ان لوگوں کا گروپ ہے جنہوں نے کرپشن کیے اور نیب سے بچنے کے لیے، اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ گروپ بنایا اور یہ شروع کیے۔ دیکھیے وہ اپنی کرپشن کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ سی پیک کا چیئرمین جو ہے اس کو تو وہ بچانا چاہتے ہیں اور اس کو تو مستثنی رکھنا چاہتے ہیں۔ جو ان کے خلاف الزامات ہیں، فارن فنڈنگ کیس کا مسئلہ ہے، بی آر ٹی کا مسئلہ ہے، بلین ٹریز کا مسئلہ ہے، مالم جبے کا مسئلہ ہے، جی کتنے ان کے خلاف اس وقت میدان ایک بھی پیش نہیں ہو رہے، ان کی کیس چلی نہیں رہے ان کی جی۔ تو کسی کو اس طرح چور کہنا کہ آپ 2001 سے مشرف نے جب ایک حکومت بنائی تو میرے خیال میں اسی وقت سے جو احتساب سیاستدانوں کا شروع ہوا ہے اور آج تک احتساب ہی ہو رہا ہے اور اس کے کوئی نتائج نہیں ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ نیک نیتی پر مبنی احتساب نہیں ہے، صرف سیاستدانوں کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے اس حد تک جایا جاتا ہے۔ جاوید صاحب ایک منٹ پلیز، جاوید ایک منٹ جی پلیز، وہاں سے شاہ صاحب جی ہو گیا سوال۔ بھائی جان ایک بات ذہن میں رکھیں، میری شرافت اجازت نہیں دیتی ورنہ میں آپ کچھ اور جواب دیتا اس کا۔ بات بنیادی یہ ہے کہ این آر او وہ چاہ رہا ہے اس وقت، ہم ان کو این آر او نہیں دے رہے۔ ایک منٹ وہاں سے پلیز آ رہے ہیں آپ طرف جی۔ آپ لوگ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک چلا رہے ہیں جس میں نون لیگ بھی شامل ہے، تو نون لیگ کو اس کا ایک بیانیہ ہے جس کو وہ آگے لے کر چل رہے ہیں، تو وہ تو اسپیشلی بات کو جو آرمی کی ان کے نام لے کر باتیں کر رہے ہیں اور یہ سرکاری صورت حال ان لوگوں کو گمراہ ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد کراچی میں جو کیپٹن صفدر اور مریم نواز کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس میں بھی یہ تعلق کیا جا رہا ہے کہ وہی ان لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو اس کے بعد وہی لوگ جب نوٹس لیتے ہیں اور تحقیقات کا وہ حکم دیتے ہیں تو اس پہ معاملہ وکٹ ہو جاتا ہے۔ وہی لوگ جن کو گمراہ کرایا جاتا ہے اگر وہی لوگ تحقیقات کر کے اور ایک رپورٹ دیں تو وہ آپ کو تسلیم ہوگی اس پہ تو بات ہو چکی ہے، اس پر تو میں بات کر چکا ہوں، ابتدائی میں بات ہو چکی ہے، ابتدائی میں اس پر میں نے بات کی ہے کہ ایک سوال ہے میرا، وہ سوال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب آپ اس پہ تبصرہ کریں۔ اگر میرا آپ پر الزام ہو کہ تم اس کام کے مجرم ہو اور آپ ہی کو میں اس کے انکوائری پہ لگا دوں تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جیسے پہلے اپنے فوائد لے کر، نون لیگ نے بھی کافی سارے فائدے لے کر آپ کو تحریک میں آگے کر کے واپس چلے گئے،
तो इस बार कितनी फीसद यकीन दहानी आपको उन्होंने करवाई है कि आखिर तक आपके नहीं, साथ देखिए, चलेंगे? कैसे ये गवर्नमेंट भी इस्तीफे देगी इस पर? बेटा, ये सहाफ़त की दुनिया में एक सवाल वो फरसूदा भी हो जाए ना तो आप लोगों ने दोबारा करना है। मेरी बात तो सुन लेना। देखो भाई, बात ये है, वो इवेंट JUI का था और तमाम पार्टियां, उन्होंने सिंध में इस्तकबाल किया, पंजाब में इस्तकबाल किया और वहाँ स्टेज पर सब हमारे साथ मौजूद रहे। इवेंट JUI का था जी। आज जो इवेंट है वो तमाम पार्टियों का मुश्तरका है, लिहाजा इस किस्म के पहले वो आपको छोड़ के सब स्टेज पर थे हमारे साथ। 14 दिन अगर हम वहाँ स्टेज पर थे वो भी हमारे साथ थे। जी, ये हो चुकी है, बात हो चुकी है, हमारे ऑप्शन में मौजूद है। 10 दिन में कहा गया था कि रिपोर्ट दी जाएगी। एक मिनट, ये तारीख पब्लिक नहीं की जाती तो क्या आप उस रिपोर्ट को मानेंगे? मैंने जो आपके सामने सवाल रखा है इसमें ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आ रही हैं। जी, एक मिनट ले रहे हैं जी, प्लीज बाबू इकबाल साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि CPEC मंसूबा चल रहा था, कभी थोड़ी देर के लिए वक्त हो जाता है फिर चल जाता है। PDM का CPEC पे अपना क्या मौक़िफ़ है? किस हद तक उसको जो है आप लोग PDM वाले मान लेंगे या उस मंसूबे के? CPEC के कई पहलू। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान की एक इक़्तिसादी तौर पर एक रीढ़ की हड्डी रखती है हमारे लिए। उसके फौरी फ़वाइद भी हैं और दूररस उसके मफादात भी हैं पाकिस्तान के लिए। ख़ारजा पॉलिसी आपकी तब कामयाब होती है जब आप इक़्तिसादी लिहाज से मजबूत हों और दूसरी दुनिया के मफादात आप अपने साथ वाबस्ता हैं। अगर आप इक़्तिसादी लिहाज से कमज़ोर हैं और आप बैरूनी दुनिया के मफादात अपने साथ वाबस्ता करने में नाकाम हैं तो फिर आप नाकाम ही नाकाम हैं। ये जो हमारे CPEC मंसूबा था इस पर तो तमाम पार्टियों का इत्तेफाक था। ये तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इस पर इत्तेफाक रह पाया गया था। लेकिन ये हुकूमत आई और इस हुकूमत ने अपनी तरजीहात तब्दील कर दी और पॉलिसी ये दे दी कि मेगा प्रोजेक्ट के पाकिस्तान के अवाम मुतहम्मिल नहीं हैं, लिहाजा माइक्रो लेवल पर आ जाएं और बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट मुतारफ़ कराने के बाद की बजाय आएँ हम कि कट्टे, मुर्गी, अंडे वगैरह की बात करें और इस लेवल पर मईशत को ले आए। ना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जी, लास्ट क्वेश्चन जी। PTI के जो MNAs हैं उसके आवाज़ आ रहे हैं कि ये हुकूमत है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो चला रहे हैं, उसके MNA आवाज़। आपके PTM से उसके MNAs जो रब्ता किया है किसी पर जो शदीद नाराज़गी थी क़यादत से, तो वो जो मुंतखब लोग नहीं है ऐसे लोग ले आए वो हुकूमत चलाते हैं। उस MNAs का कोई PTM से रब्ता हुआ है? देखिए, बात बुनियादी ये है कि ये हुकूमत इलेक्शन में मुंतखब ही नहीं है। जो असम्बली में बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम मुंतखब होकर आते हैं वो भी मुंतखब नहीं है। जो बाहर से लाए गए हैं और मुशीर बनाए गए हैं और किचन कैबिनेट के मेंबर बनाए गए हैं वो भी मुंतखब नहीं है। तो जो गैर मुंतखब लोग वहाँ बैठे हुए हैं और मुंतखब लोग, दोनों की कैटेगरी एक है कि वो अवामी नुमाइंदे नहीं तस्वुर किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का।